بڑے خلیفے کے ساتھ اور بچوں کا 4.5 پارے ماشاء اللہ. بیان آج آپ سے میرے بیان کر گئے. اچھا 2 منٹ بیٹھے میں بس 2 منٹ سن لو آپ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء صدق الله ورسوله النبي الكريم صدق الله العظيم. محترم بزرگوں دوستوں، آج کی اس مبارک محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے علم و عمل اور علماء کی ذمہ داریاں. یوں تو انسان پر اللہ کی نعمتیں اس قدر ہیں تو ان کو شمار بھی نہیں کیا جا سکتا. چنانچہ قرآن پاک کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے، مگر اللہ پاک کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ایمان ہے اور ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت علم ہے. علم وہ دولت ہے یہ نبیوں کی میراث ہے. علم وہ دولت ہے جس کو چرایا نہیں جا سکتا. علم وہ دولت ہے جس کو چھینا نہیں جا سکتا. علم وہ دولت ہے جس کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا. علم وہ دولت ہے جس کو دریا و سمندر ڈبو نہیں سکتا. علم وہ دولت ہے جس کو آپ کی شعلے جلا نہیں سکتے. جو بنا ختم نہیں ہو سکتی. علم وہ دولت ہے جو مالدار کو بھی پیچھے چلنے پر مجبور کر دیتی ہے. علم وہ دولت ہے جو مرنے کے بعد بھی کام آتی ہے. علم وہ دولت ہے جس نے مٹی سے پیدا ہونے والے آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر بلندی عطا کی. محترم بزرگوں اور دوستوں، علم کے مقام اور مرتبے کا کیا ٹھکانا. حدیث میں آتا ہے کہ علم سیکھنے اور سکھانے والا سب سے بڑا سخی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ علماء کی نیند بھی عبادت ہے. حدیث میں آتا ہے کہ علم کا ایک باب سیکھنا 1000 رکعات نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے. حدیث